وڈ لائک ٹو ایڈ شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹرویو کہ جو کہ ریسنٹلی انہوں نے دیا ہے CNN کے پر بڑا دبنگ انٹرویو تھا جس کے اندر انہوں نے بیانا گوڈریگو کو ایک جواب دیا, ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی جس کے اوپر ایک بڑا ہنگامہ مچا. میں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی, آلریڈی بہت ہو چکی ہے. میں صرف ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, ڈاکٹر صاحب ڈیپ پاکٹس کا انفلوئنس آپ دیکھ رہے ہیں ویسے پاکستان میں؟ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا میں تو کافی بات کر لی ہے کہ اسرائیل کی بڑی انفلوئنس ہے, بڑا امپیکٹ ہے. ڈو یو سی دیٹ ریچنگ پاکستان سم وے اور دی ادر؟ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے جی سرکاسٹک اسمائل ود دا ڈیپ پاکٹ. ہاں سو دیکھیں جی, سرکاسٹک اسمائل اور ڈیپ پاکٹ بہت اچھا کیا جی, بہت ہی اچھا کیا. شاہ محمود قریشی نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے فورن منسٹر, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بی بی نے کہا, بار بار کہا کہ مسٹر ایمبیسڈر, تو یہاں ٹوکنا بڑا ضروری تھا کہ آئی ایم ناٹ دا ایمبیسڈر, آئی ایم دا فورن منسٹر آف پاکستان. پاکستان کی خارجہ کے اندر اہمیت ہے. ہم بول رہے ہیں, ہم بات نہیں کر رہے. اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تو ایسی نہیں ہے. دیکھیں حماس کو مارنی پڑی, حماس نے نئی اسٹریٹجیز بنا لی ہیں. 5 نئی وار اسٹریٹجیز کے ساتھ انہوں نے اسرائیل کو بتا دیا ہے. اسرائیل نے ایسے سیز فائر نہیں کیا. ہم آپ جذباتی نہ بھی ہوں, ڈپلومیٹک تعلقات کے اوپر رہے. ڈیپ پاکٹ کا مطلب آپ کو میں آپ بھی بتا دیتا ہوں. آپ کو کیا یاد نہیں ہے, مبشر لقمان نے سب سے پہلے لیڈ لیا, آپ کے پھر ایک اور اینکر نے لیا اور 6-7 اور لوگوں نے لیا. اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ویو چل پڑی تھی. پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اور ڈیپ پاکٹ کا مطلب آپ یہاں سے سمجھ لیں, اس کو لفافہ کہتے ہیں. لفافے کے اندر لفافہ صحافی آپ کے اوپر نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, سلیم صافی سے لے کر حامد میر, یہ سارے کے سارے مل کر آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرانا نہیں چاہتے. یہ کون کام کر رہا ہے مجھے بتائیں؟ جیو کو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھارت نواز کہاں سے بنتا ہے؟ اس کی لائزننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ ادھر جب ایران کے ساتھ معاملہ بنتا ہے پھر ادھر سے حماس کی سپورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے. حماس نے کب سے کام شروع کیا؟ آج آپ فلسطین کو الگ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کی پالیسی ڈیفائن کی جا رہی تھی کہ اس کو جیو پالیٹکس سے ہٹ کر جیو اکنامکس پر آ جائیں. بھائی جیو اکنامکس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے لاشیں گرا دینی ہے. اگر جیو لاشیں گرا دینی ہے تو پھر ہولوکاسٹ بھی نہ منائیں. آج بھی کسی کا ہاتھ غلطی سے ہائل ہٹلر کی طرز کے اوپر اس طرح ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر سبجیکٹ بنا دیتے ہیں. آپ سبجیکٹ بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ آپ اس کو آمد بیان کر دیتے ہیں. کسی کا اللہ اکبر اس طرح ہو یا اس کا اس طرح ہو تو آپ کو اتنے زیادہ سینسٹیو ہیں. آپ کو مسلمانوں کا خون اچھا لگتا ہے؟ کتنی قتل کر چکے آپ, کتنے بے شمار آپ قتل کر چکے. اس وقت تک 50 لاکھ سے اوپر فلسطینی مر چکے ہیں. فلسطینی 1948 سے لے کر اب تک 50 لاکھ کا ہمیں حساب دے دیں. اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں, پھر مبشر لقمان سے پوچھیں اور اس کے وہ کیا نام ہے ایک اور ڈاکٹر مقصود سم تھنگ, اس سے پوچھیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ تم کس صورت میں اگر یہی ڈیپ پاکٹ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو پیسہ لگتا ہے تھوڑے سے فنڈ کے اوپر جو ہے وہ آ کر کے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی پیشکش کرتے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ نہیں ہے. جب تک قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر ڈیوڈ بین گورین نے 14 مئی کو 1948 سے انہوں نے لیٹر لکھا تھا, جو پہلا پرائم منسٹر تھا جو اسرائیل کی, میں اس کی تاریخ میں نہیں جاتا, بہت بڑی تاریخ ہے, اس وقت کسی اور دن کے اندر اسرائیل کی پوری تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن آج صرف جوز سٹیٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس جوز سٹیٹ کی, اس اسرائیلی سٹیٹ کے اوپر انہوں نے پینیٹریشن کرنے کے لیے جو کام کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اوپر آپ کلیش آف سیولائزیشن ایک کتاب آئی تھی, وہ ضرور پڑھ لیجئے گا. اور ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پر جو ریسنٹ آپ کیا ہے, میرے 248 بچے اور صرف 66 بچے ان کی انجریز کا حساب دے دو. جو 250 کے قریب کلنگز کی ہیں اس کا جواب دے دو. اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے. قائد اعظم نے کہا کہ this state, the Israel state is the state, a country without wedlock, a child without wedlock. آپ کی تو سیدھی بات سمجھ آ گئی. شاہ محمود قریشی صاحب, you have done so well, اور آپ نے بالکل ٹھیک کیا. آپ اسحاق ڈار نہیں بنے. آپ نے جا کے وہاں یہ نہیں کہا کہ میرا ایک مکان ہے. اور بھائی اتنے عرصے تم پیسہ کما کے یہ تو بتا دو کہ تم نے 4-5 ارب روپے کمایا بھی ہوگا, اچھے طریقے سے بھی تو کما سکتے تھے. اور آپ نے اپنا اربوں روپے, خربوں روپے کے جو 84 ممالک کے اندر جائیدادیں ٹرانسفر کی اور اس کا جواب ہارٹ ٹاک میں نہیں دے سکے. تمہیں انگریزی نہیں آتی. اس کے بعد آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے جس طریقے سے فیس کیا اور آج تک کوئی اور طرح جواب نہیں دے سکے. سرکاسٹک سمائل آپ کہہ لیں یا ان کی جس طرح کے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا وہ سمائل بالکل ٹھیک تھی اور جواب یہ ہونا چاہیے تھا, بھائی ڈیپ پاکٹ
آپ کنٹرول آف میڈیا کے اوپر پوچھتے ہیں, نام چومسکی کی کتاب دیکھیے گا اور کنٹرول میڈیا کے اوپر اس کی ڈیٹیل میں کتابیں پڑھیں. آپ اس کے ساتھ میں مزید کچھ نام لینا چاہتا ہوں, سارا ہیلم کو پڑھ لیجئے, گلاسکو میڈیا گروپ کے انالیسس کو لے لیجئے, 2006 کی یونیورسٹی آف لندن اسٹیٹ کا آپ دیکھ لیجئے, یونتا مینڈل ڈائریکٹر سینٹر آف دا جوئش عرب ریلیشن کے اوپر آپ پڑھ لیجئے. آپ ان کی ڈیٹیلز کے اوپر پڑھیے. یہ جس طریقے سے اور جس پروفس کی طرف اور جس طریقے سے یہ میڈیا پروٹیکشن کر رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں, آپ کو میں صرف طرح بتا دوں ٹوٹل پوری دنیا میں کتنے پرسنٹ جوز ہوں گے. میں صرف جوز اسٹیٹ کے اوپر بات نہیں, میں مذہب پر بات نہیں کرنا, 2.5 کروڑ ٹوٹل جوز نہیں ہیں, سب سے کم آبادی کے جوز, اس میں صرف 60 لاکھ امریکہ میں رہتے ہیں, اور وہ 60 لاکھ بیٹھے ہوئے وہاں پر, ان میں سے چند پرسنٹ لوگ جو ہیں, صرف 3 یا 4% ملٹی نیشنل کمپنیز کے اونر ہے. اور ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں 513 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. سارا پیسہ پوری دنیا سے تو لے کر ادھر ان کے پر ہم اس لیے ملٹی نیشنل کمپنیز کو پیسہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارا پیسہ ہمارے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے لے کر آپ لیوائز ہم آپ کی پہنے اور آپ ہمارا فلسطینی ماریں, آپ ہمارے مسلمان ماریں. آپ کیوں ماریں؟ یونائٹڈ نیشن کو جواب دینا پڑے گا, منامار کے مسلمانوں کا جواب دینا پڑے گا, سری لنکا میں مسلمانوں کا جواب دینا پڑے گا, جہاں جہاں پہ انسانیت کٹ رہی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ناؤ از دا ٹائم ٹو آسک دوز جرنلسٹ جنہوں نے یہاں پر بڑی کانسپریسی تھیریز چلائی تھیں کہ پاکستان شاید اسرائیل کو ان قریب ایکسیپٹ کرنے والا ہے. میرا خیال ہے اگر اس قسم کی کوئی بھی چیز چل رہی ہوتی بیک ڈور تو اس قسم کا دبنگ ریئیکشن پاکستان کی طرف سے نہ آتا جو کہ آیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحب, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ اٹ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ. تھینک یو فار واچنگ CCTV Pakistan. Have a good day.